الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ سب لوگ نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سبق سے ارشاد کیا، تو آج ان کے متعلق چند واقعات آپ کو سنائیں گے، جن میں پہلا واقعہ آپ کی جوانی کا ہے۔ جب آپ درس و تدریس سے فارغ ہو گئے تو آپ 3 علماء تھے جو ظاہری علوم حاصل کر کے اب اپنے فیوچر کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہم لوگ تجسس ہوتی کہ مستقبل میں کیا ہو، تو وہ لوگ ایسے لوگوں سے رجوع کرتے تھے جو متقی ہوتے تھے اور پرہیزگار ہوتے تھے اور اللہ والے ہوتے تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے وہ شیخ ہیں، ان کے پاس وہ جاتے ہی ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا کشف اور فراست اتنی ہے کہ وہ اندر کی بات جان لیتے اور اس کے مطابق فیصلہ سنا دیتے۔ تو یہ 3 شیخ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی اور 2 اور عالم جو ان کے ساتھ دوست تھے، وہ اس ارادے سے اللہ کی دوست کی زیارت کے لیے گئے اور ان سے اپنے دل میں مقاصد دل میں رکھے۔ تو پہلے والے نے جو مقصد رکھا وہ یہ تھا کہ مجھے دنیا کتنی ملے گی اور میرے نصیب میں دنیا کتنی ہوگی، پیسہ۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے شہرت کتنی ملے گی، یعنی علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد مجھے شہرت کتنی ملے گی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں یہ رکھا کہ تصوف، علم تصوف میں کہاں تک سیکھوں گا اور کس مقام پر فائز رہوں گا۔ یہ تینوں سوال تینوں نے اپنے دل میں رکھ کر کے اس ولی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب اس ولی کے بارگاہ میں پہنچے تو بعض کتابوں میں آیا تھا کہ وہ ولی غائب تھا، ان کے آتے ہی وہ حاضر ہو گیا تھا پہلے سے، بعض کتابوں میں ایسا۔ بعد میں ایسا ہے کہ جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے سلام دعا کے بعد ان تینوں کی طرف دیکھا اور وہ ولی نے کہا کہ بھائی تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم جو ہے نا ایک جنگ میں بادشاہ کے ساتھ جاؤ گے اور خوب جہاد کرو گے، اور بادشاہ خوش ہو کر کے تمہیں بہت سارا دولت دے دے گا، پیسے دے دے گا۔ دوسرے شیخ نے اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرا تھا جس نے کہا مجھے شہرت کتنی ملے گی، تو آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ بھائی تم تو اتنے بڑے شیخ بن جاؤ گے کہ تمہارے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوگا، مگر میں تمہارے بدن سے جہنم کے شعلے دیکھ رہا ہوں، جہنم کے شعلے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم علم تصوف یہاں تک حاصل کر لو گے کہ بغداد کے تخت پہ بیٹھو گے اور یہ کہو گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر۔ اب وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، تو بھائی جو ایک عالم تو واقعی اسی طرح جہاد کیا، اس میں اسی طرح بادشاہ سے خوش ہو، اس کو کافی دنیا دے دی۔ یہ جو عالم جس نے شہرت کے لیے کا علم حاصل کیا تھا، اس کا اتنا چرچا ہو گیا کہ اس کا لوگ عیسائیوں کے ساتھ اس کا مناظرہ کروا دیتے۔ تو ایک دفعہ بادشاہ سلامت کے دربار میں مناظرہ شروع ہو گیا، عیسائیوں نے اپنا اور بادشاہ جو تھا وہ عیسائی تھا۔ اب اس کی جوان بیٹی بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، عیسائیوں میں پردہ نہیں ہوتا۔ اب جب وہ ادھر بیٹھ گیا تو یہ مناظرہ کرتے ہوئے اس کی نظر جو ہے نا اس لڑکی پہ پڑ گئی، بادشاہ کی بیٹی پہ پڑ گئی۔ اب جب بادشاہ کی بیٹی پہ پڑ گئی تو یہ بادشاہ کی بیٹی پہ فدا ہو گئی، اور بادشاہ نے کہا کہ بھئی اگر تم نے میری بیٹی سے اپنانا ہے تجھے عیسائیت اختیار کرنی ہوگی۔ تو اس نے مناظرے کو اپنا مطلب چھوڑ کر کے بادشاہت کی طرف چلا گیا اور کافر ہو گیا۔ اس طرح جو ہے مردود ہو گیا بلکہ۔ اور اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی منازلیں طے کرتے 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 آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ آپ سکر کی کیفیت میں آپ نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر۔ تو اس وقت کے جتنے بھی اولیاء کرام تھے، یہاں تک کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی اس ٹائم ان کا قدم اپنی گردن پہ محسوس کیا۔
تو ایسے بڑے بڑے. مگر اسی دوران ایک عالم تھا، اس کا نام سنان تھا. وہ عالم جو تھا اس نے کہا کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم میری گردن پہ بھی ہو، کیونکہ وہ خود بھی پیر تھا اور علم تصوف کا ماہر تھا، علم تصوف حاصل کیا ہوا تھا. تو اس نے جب یہ بات کی تو ان کے مرید گھبرا گئے کہ یہ بھائی اتنے بڑے شیخ کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی. ان کا سکر میں کہا ہوا ہوتا ہے، پتھر پہ لکیر ہوتی، جیسے اولیاء کرام کہتے ہیں گفت اولیاء گفت خدا. تو وہ سنان جو تھا وہ جو ہے نا اپنے علماء کے ساتھ جا رہا تھا. وہی اس کے ساتھ بھی ہوا کہ ایک عیسائیوں کا قبیلہ تھا، اس میں ایک لڑکی تھی. یہ عالم اس کو دیکھ کر کے اسے فرشتہ ہو اور اس سے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنے علماء نے جب دیکھا کہ بھائی جو اس کے مریدین تھے، انہوں نے دیکھا کہ شیخ تو عیسائیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، تو انہوں نے آتا تھا اس کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن مینگنیاں اور یہ بکریاں، اس کے باپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تمہیں اگر میری بیٹی چاہیے تو جاؤ بکریاں چراؤ. تو وہ عالم ہو کر کے اتنے پیر ہو کر کے اتنے کمالات کے مالک ہونے کے بعد وہ سب طلب ہو گئی اور وہ اس کا آنکھوں میں اتنا اندھاپن آ گیا، وہ بکریاں چرانا شروع کر دی. اب جب چرا رہا اس شیخ کا ایک مرید تھا، بڑا مخلص مرید تھا. اس نے جس دن سے یہ دیکھا کہ میرا شیخ گمراہ ہو گیا، وہ چلا گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لگ. ان کو وضو کروانا، ان کا مسئلہ ٹھیک کرنا، ان کی جوتے ٹھیک کرنا، یہ وہ کام کرتا تھا. تو ایک دن جو ہے نا مرید جو ہے نا وضو کروا رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو انہوں نے کہا آج کس کا پیر، آج کسی کا شیخ کافر ہو رہا ہے. مرید گھبرا گیا، اسے لوٹا گر گیا. یا شیخ، میں اسی لیے آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ آپ کی اس نے بیعت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میری گردن میں بھی شیخ عبد القادر کا پیر ہوگا، تو آپ مہربانی فرما کر کے میرے شیخ کو بچائیں. اب معاملہ کیا ہوا تھا، اسی دن سنان جو ہے وہ اس کے باپ کے پاس بیٹھا تھا. باپ نے کہا تم نے بڑی خدمت کی، اب 2 کام تو اور کر لے تو ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا شادی کروا دوں گا. ایک اس کو سامنے رکھ دی شراب اور دوسرا اس کے سامنے سور خنزیر رکھ دیا کہ یہ 2 کھا لو تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں. اب وہ یہ کرنے ہی والا تھا کہ ادھر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید کی خدمت پر اس کو کہا، پانی اٹھایا اور کہا اے سنان حق پڑھ، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ اور پلٹا. تو وہ جو سنان تھا وہ جو ہے نا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہنے کے بعد اس نے جو ہے عیسائیت تو چھوڑ کر کے واپس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں آیا اور معافی مانگی اور وہ مرید وغیرہ سب واپس اس کے ساتھ ہو گئے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تھی. وآخر دعوانا للہ الحمد للہ. اللہم اجرنی فی مصیبتی، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ یا رجاء یا مناء یا غیاث یا مراج یا شفاء یا حمائی کفیف یا غفور یا غفور یا خلقت یوم الدین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفور یا غفور یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا خير الرازقين، اللهم يا خير الفاتحين، اللهم يا منجي الغرقى، اللهم يا منقذ الهلك، اللهم يا مسير الأسباب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت